زندگی تو سبھی جی رہے ہیں, سبھی کو زندگی ملی ہے, سبھی جی رہے ہیں دنیا میں, لیکن کسی کا وقت کہاں, کسی کا وقت کہاں, کسی کا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے. اور فضل خدا ہی تو ہے, اسی کی نگاہوں کا اثر ہی تو ہے, اس کی نگاہوں کے زندان کے اس نے ہمیں قیدی بنا دیا, اپنے نگاہوں کے زندان کا اس نے ہمیں قیدی بنا دیا. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو پورا دن لگے ہوئے ہو, سارا دن لگے ہوئے ہو اسی میں, اسی کی چاہتوں کو پورا کرنے میں, اسی کی مرضیات پر عمل کرنے میں, ہر وقت دھن سوار ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اب اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے, اسے پورا کرنا ہے, یا اللہ اب اوروں کو جوڑنا ہے, اللہ فلاں لوگوں کو جوڑنا ہے, اللہ فلاں تک کے بات پہنچانی ہے, اب اس کے بعد یہ تعلیم ہے, اب اس کے بعد میں یہ باتیں ہیں, اب اس کے بعد یہ مکتب ہے, اب یعنی پھر عبادت ہے, پھر تلاوت ہے, پھر اذکار ہے, پھر اعمال ہے, سب کچھ ہے. کھانا بھی پک رہا ہے, برتن بھی مانجے جا رہے ہیں, گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے, سارے کام کاج ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ میں بنا گھر سے نکلے, اگر آف لائن محنت ہوتی تب بھی کیا ہم گھر سے نکل کر اتنا گھر سے نکل پاتے؟ روز کے روز جتنا وقت ہم اس وقت آن لائن پر دے رہے ہیں اتنا وقت ہم باہر نکل کے دے پاتے؟ اور اتنی امت کو روز روز جوڑ پاتے؟ اور اتنی امت پر روز روز محنت کر پاتے؟ اور سیکھتے یا جا کے سکھاتے؟ اتنا وقت نکال کر جا کر سیکھتے یا سکھاتے؟ تو اللہ رب العزت نے کیسا کرم کر دیا, کیسا فضل کر دیا, کیسی رحمت ہے ہم پر. عشرہ رحمت جانے کے بعد بھی اور عشرہ رحمت کے آنے سے پہلے بھی ہمارا روٹین کیا تھا, ہمارے اوقات کیا تھے؟ دن رات متفکر انہی کاموں میں, یہی کوشش ہے, یہی کاوش ہے, یہی جد و جہد, یہی محنت ہے, یہی غلبہ. اور رمضان کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ زندان کا رب نے اپنے نگاہوں کے زندان کا قیدی بنا لیا, اپنے غلامی کی بیڑیوں میں ہمیں جکڑ لیا, جیسے ہم پر بیڑیاں ڈال دی غلامی کی اپنے. او ہو کیا ہی خوبصورت جینا ہے, اور ایسے جینے والوں کا کیا ہی خوبصورت مرنا ہوگا. جس کی زندگی ایسے گزرے اس کا مرنا کتنا حسین ہوگا. تو بہت شکر ادا کریں مولا حقیقی کا کہ اللہ, لوگ معتکف ہیں اور مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ استاذتی ہم کیا کریں, اعتکاف میں ہے, قرآن کی تلاوت کر لی, ذکر کر لیا, معمولات کر لیے, اعمال کر لیے, اب اور کیا کریں, اور کیا کریں. اور میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اگر استاذتی ایک آدھ کام اور دے دے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, ٹینشن میں آ جائیں گے, اللہ اب اسے کون سے وقت پہ کریں, اسے کس وقت میں کریں, ہے نا. ایک کتنا مصروف کر دیا ہمارے رب نے ہم کو, پتا بھی چلا. دھیرے 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 قدم بقدم آگے آتے آتے ایسے آ گئے, ایسے آ گئے کہ اکثر وقت اس کے لیے دے دیا. آپ خود سوچئے, صبح ہوتی ہے کیا فکر ہوتی ہے آپ کو, کھانا جلدی جلدی پکا لوں, کیوں؟ میری تعلیم کا وقت ہے. یہ کام جلدی جلدی کر لوں, کیوں؟ اب اختلاط کا وقت ہے. اب پھر ففروا الی اللہ کی عوامی تعلیم جڑے گی, پھر عبادت ہے, پھر اذکار ہے, ارے پھر دعا ہے, ارے میسیجز آ گئے ہیں, اسے پڑھنا ہوگا, ابھی جڑنا ہوگا. اچھا جڑنا ہے, ہر وقت ہر لمحہ اللہ نے ہمارا لے نہ لیا. لیکن بتاؤ, اتنا اکثر وقت جو ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اللہ کے نام لگا رہے ہیں, اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں, تو کیا آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا کھانا نہیں پک رہا؟
کیا آپ کے گھر میں صفائی نہیں ہو رہی؟ گھر گندا پڑا ہوا ہے، کپڑے میلے پڑے ہوئے ہیں، دھلتے نہیں ہیں، صفائی نہیں ہو رہی؟ ہو رہا ہے نا، سب تو ہوتا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے. بس کیا ہے کہ جو پہلے بڑے آرام آرام سے ہوتا تھا اب بھگ دوڑ مچتی ہے، اب جلدی جلدی میں ایک پریشر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بتاؤ وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی؟ بتاؤ، وہ آرام والی زندگی جس میں یہ پریشر نہیں تھا، یہ سر پر ٹینشن نہیں تھا، وہ بہتر تھی یا یہ زندگی؟ اس میں کتنا مزہ ہے، اگرچہ بھگ دوڑ ہے، اگرچہ تھکنا ہے، اگرچہ پریشر ہے مائنڈ پر، اگرچہ کہیں اب پکڑا پکڑی چل رہی ہے. کس کے ساتھ؟ اعمال صالحہ کے ساتھ، ہے نا؟ پکڑا پکڑی کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ اعمال صالحہ کے ساتھ. یہ کام کرو، تلاوت کرنی ہے، ارے تعلیم کا وقت ہو گیا، اب اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ لوگ جڑ چکے ہیں، تعلیم تو کرنی پڑے گی. مکتب کا وقت ہوا، جڑنا تو پڑے گا، سب چھوڑو مکتب میں جڑو. اب جو چھوڑ دیا اس کو پورا کرو مکتب کی تعلیم ختم ہونے کے بعد. اب وہ پورا کرنے لگے، اب پورا کرتے کرتے وقت گزر گیا، اب تلاوت کا وقت گزر گیا. اب کیا کرے؟ چلو تلاوت زیادہ نہیں، تھوڑی کچھ تو کر لو. پھر زیادہ کرتے تھے، تھوڑی ہو گئی تو رونا آ رہا ہے، یا اللہ تلاوت نہیں ہو رہی اتنی جتنی ہونی چاہیے، یا اللہ. وہ معمولات کرتے کرتے پھر اٹھ کے اللہ اکبر، آدھا چھوڑ دو، کیوں کیا کرو؟ اب پھر غصہ آ رہا ہے خود پر کہ نہیں بھائی صبح، اب کل سے جو ہے نا تھوڑا جلدی اٹھیں گے، کم سوئیں گے. پھر نیند نہیں پوری ہو رہی تو چکر بھی آ رہی ہے، کہیں لڑے جا رہے ہیں، کہیں مرے جا رہے ہیں. لیکن سچ بتاؤ، یہ زندگی اچھی ہے یا وہ زندگی اچھی تھی جو آرام دائک تھی؟ سکون سے عبادتیں ہوتی تھیں، 4 8 قرآن ختم ہو جاتے تھے، اپنے نوافل بھی ہوتے تھے، راتوں کی عبادتیں بھی ہوتی تھیں، اچھے پکوان بھی پکتے تھے اور آرام بھی بڑا اچھا ملتا تھا. بتاؤ، ذرا سا تصور کرو اور بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو، دل تمہارا خود تمہیں کہے گا کہ اس میں سب کچھ تھا مگر سکون نہ تھا، کیونکہ دل پر رب کا غلبہ نہ تھا، رب کی چاہتوں اور منشا کو پورا کرنے کی وہ تڑپ اور جذبہ نہ تھا، وہ بے قراری میں جینا نہ تھا، وہ قلب حزین میسر نہ تھا. مومن کا قلب حزین ہوتا ہے. دیکھو ہر وقت تمہارا قلب حزین ہے، کیوں؟ اللہ یہ نہیں ہو رہا، اللہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اللہ یہ سبق باقی، اللہ اس پہ عمل باقی، یہ اللہ یہ بھی باقی، وہ بھی باقی. اب بتاؤ، یہ جو باقی ہے نا، جو سب ادھورا ادھورا ہو رہا ہے، سب باقی باقی رہ رہا ہے، یہ بھی پکڑنے کی کوشش ہے، وہ بھی پکڑنے کی کوشش ہے. وقت کے ساتھ چپن چپی چل رہی ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ میں پکڑا پکڑی چل رہی ہے. کیا بہترین کھیل ہے، خدا کھیل رہا ہے اپنا کھلونا بنا کر. آج رب کا کھلونا ہے، اس کی انسیت کا سامان ہے، اسے لطف آ رہا ہے، اسے مزہ آ رہا ہے. دیکھو دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے. بچہ ایک کونے میں پڑا رہے، کھائے پیے سو جائے، اماں کو اچھا لگتا ہے. لیکن جب بچہ اماں کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں بھاگ رہا ہے، یہ چھوٹ جاتا ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، یہ کرنے جاتا ہے، وہ کرنے جاتا ہے، پھر اماں کے پاس آتا ہے، اماں بھی یہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ پھر اماں کہتی جاؤ وہ کرو، پھر کرنے کی کوشش، کچھ چھوٹ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر آتا اماں یہ ہو گیا مگر ٹائم ختم ہو گیا، پورا نہیں ہوا، اماں کیا کروں؟ رونے لگتا ہے. کبھی اماں کے سامنے آتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی خوش ہو کے آتا ہے کہ یہ پورا ہو گیا، اماں اب کیا کروں، آگے کا کام بتاؤ. کبھی بیٹھ کے کونے میں رونے لگتا ہے کہ اللہ اب اماں کے پاس کیسے جاؤں، ہوا ہی نہیں. اب بتاؤ اماں کو کون سا بچہ زیادہ اچھا لگے گا؟ کون سا بچہ جو مستقل مصروف ہے اس کی ماں کے ساتھ، ماں کی نگاہیں بار بار. مگر دونوں وقت میں دونوں بچوں پہ ماں کی نگاہیں ہوتی ہیں، مگر دونوں نگاہوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے جس کو ماں آرام دے رہی ہے اور دوسرا بچہ ہے
جو ماں کی انسیت کا سامان بنا ہوا ہے, جس سے ماں کا دل بہلتا ہے, وہ ماں کا کھلونا ہے, ماں اس کے ساتھ کھیلتی ہے, کبھی اسے تھوڑا زیادہ دے دیتی ہے, جب اس کا رونا پسند آ جاتا ہے نا, کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے, ارے بیٹا کیا ہوا, آئے نہیں, ہوا نہیں, ٹائم پورا ہو گیا ہے, اماں پورا نہیں ہو پایا, یہ بھی کرنا تھا نا, وہ بھی کرنا تھا نا, تو یہ ادھورا رہ گیا, اسی لیے آپ کے سامنے نہیں آیا, کیسے منہ دکھاؤں. تو پھر اماں کیا کرتی ہے, تھوڑا سا کم کر کے دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب یہ نہیں ہوا نا, یہ اگلا ٹاسک پورا کرو, اچھے سے پورا کرنا, اب ہمت سے کرنا ہے, تم میں گاڈ سے کھڑے ہو جاؤ, اٹھو, چلو, دوڑو. تو پھر اماں ہمت دیتی ہے, کھڑا کرتی ہے, اٹھاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, بچہ پھر ہمت کے ساتھ, ہاں اماں نے انکریج کیا, اماں نے کہا تو کر سکتا ہے, کوئی بات نہیں, وہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, آگے کا کرو. تو پھر وہ بھولتا ہے, پھر ہمت کر کے, پھر اگلی ہمت کے ساتھ میں, ایک اگلی نئی کوشش کے ساتھ میں, ایک نئے سورج کے ساتھ میں کہا جائے, نئی صبح کے ساتھ میں کہا جائے, ایسے کھڑا ہوتا ہے اور پھر کرتا ہے. تو اماں کیسے دیتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ابھی تھوڑا ہی دیتے ہیں, اتنا کہ یہ پورا کر پائے. پھر جب پورا ہوتا ہے تو پھر وہ اماں کو پتا ہے کہ یہ تو پورا ہو ہی جائے گا اور بڑے خوشی سے آئے گا, مگر وہ خوشی کا انداز دیکھنا چاہتی ہے, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کونے میں کسکتے ہوئے, روتے ہوئے, سسکتے ہوئے دیکھا تھا, تبھی بھی اچھا لگا تھا بچہ, تبھی بھی مسکراہٹ آئی تھی, تبھی بھی خوشی ہوئی تھی. پھر آتی ہے, پھر بچہ آتا ہے دوڑتا ہوا, اماں اماں کیا ہوا, اماں وقت سے پہلے پورا ہو گیا. خوشی کی بچے کی کوئی انتہا نہیں, اماں ٹائم سے پہلے پورا ہو گیا, اب میں ابھی 2 کام کر سکتا ہوں, اور آج میں ابھی 2 اور کام کر سکتا ہوں, آج میرا پورا ہو گیا, یہ وقت سے پہلے پورا ہو گیا. اماں دوسرا ٹاسک دے دو, اور 2 ایک ساتھ دینا. اماں کہتی بیٹے 2 نہیں ہو پائے گا, کہ نہیں اماں 2 دیتا نا, ابھی ہو گئے, کیونکہ اس کو کانفیڈنس آ جاتا ہے وقت سے پہلے. مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی ماں نے اسے کم کر کے دیا ہے, اس کو تو ٹاسک دکھتا ہے, چھوٹا بڑا ٹاسک نہیں سمجھ میں آتا, اسے تو اماں کی منشا دکھائی دیتی ہے, اماں کا کام دکھائی دیتا ہے, ماں اس کے ساتھ کھیلتی ہے, پھر تھوڑا زیادہ دے دیتی ہے. اب پورا نہیں ہوتا تو بچہ کبھی اپنے آپ کو سزا دینے کھڑا ہو جاتا. اب ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا ہے تو اماں کہہ رہی ہے آ کے, بچہ کہاں گیا, ابھی تک کوئی آواز نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے, کوئی پکار نہیں ہے, وقت بھی چلا گیا, آیا بھی نہیں, رویا بھی نہیں, کل تو رو رہا تھا, آج تو رویا بھی نہیں. تو اماں جا کے دیکھتی ہے کہ کہیں کھیل کود میں تو نہیں لگ گیا, بھول تو نہیں گیا کہ میں نے اسے کیا ٹاسک دیا تھا. تو اماں اس کے پاس جاتی ہے, دیکھتی تو ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے اور خود کو سزا دے رہا ہے. تو اماں کہتی بیٹا یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے تجھے, یہ کیا کر رہا ہے, میں نے تو اسے کوئی ٹاسک نہیں دیا. کہ اماں کام پورا نہیں ہوا تو سزا دے دی خود کو, کب تک روتا رہوں روز روز, ہوتا کیوں نہیں مجھ سے, کرتا کیوں نہیں میں, خود کو سزا دے رہا ہوں, خود کو مارا, خود کو پیٹ رہا, خود کو کھڑا کر دیا. اماں گلے سے لگا لیتی. کبھی کوئی ادا بھا جاتی ہے تو دور سے مسکراتی ہے, کبھی کوئی ادا بھا جاتی ہے تو گلے سے لگا لیتی ہے, خوش ہوتی ہے. کیوں میرے بیٹے, تیری ماں کے ٹاسک کی اتنی ویلیو ہے تیرے نظروں میں, زندگی بنا لیا اسے اپنی, جینا مرنا بنا لیا اسے تو نے اپنا. جو تیری ماں کہہ دے بس تجھے وہی کرنا ہے, جو تیری ماں چاہے تجھ سے بس تو وہی چاہتا ہے, وہی تیری زندگی ہے, اسی میں تو خوش ہوتا, اسی میں جیتا ہے, وہی تیرا غم ہے, وہی تیری خوشیاں ہیں. آ گلے لگا لو تجھے. پھر بچہ کہتا اماں معاف کر دینا, اماں نہیں ہو پایا, اماں اسی لیے خود کو سزا دے رہا تھا. پھر اماں کہتی کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, میں خوش ہوں تجھ سے, پھر بھی راضی ہوں تجھ سے. پھر کہتا ہے ماں اب کیا کروں اماں, اب کوئی دوسرا ٹاسک دے دو, تھوڑا سا آسان دینا. جو تھوڑی دیر پہلے 2 ٹاسک مانگ رہا تھا, اب کہتا اماں تھوڑا آسان دینا. تو ماں کو ہنسی آ جاتی ہے. کبھی اس کی اداؤں پر اس کا دل بہلتا ہے, کبھی اس کی باتوں میں اس کا دل بہلتا ہے, یعنی بچہ اس کی انسیت کا سامان بن گیا ہے. اب ایسا بچہ جو ہوتا ہے نا, ماں کو اس کے بغیر بھی رہا نہیں جاتا.
ماں کو بھی اس بچے کے بغیر رہا نہیں جاتا، چین نہیں آتا. ہر پل وہ بچہ اگر تھوڑی دیر گھر میں نہ ہو تو اس کی ماں کی نگاہیں خود بخود اسے تلاش کرنے لگتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ ماں اسے اپنے نگاہوں کے زندان کا قیدی بنا دیتی ہے، کہیں اسے جانے ہی نہیں دیتی. لاکھ لوگ کہیں، ابو کہیں، دادا کہیں، دادی کہیں، چچا کہیں ہم یہاں گھما لائیں، وہاں گھما لائیں، اماں کہتی نہیں یہ نہیں جائے گا، اسے لے جاؤ. وہ جو سوتا ہے نا، جو کھاتا پیتا ہے، کھلاؤ وقت پہ کھا لیتا ہے، سلاؤ وقت پہ سو جاتا ہے، جاؤ اسے لے جاؤ، اس کے بغیر تو مجھے نہیں چلتا. کیوں؟ بچہ خود بھی اماں کے بغیر نہیں رہتا. وہ خود کہتا ہے نہیں مجھے گھومنا نہیں ہے، میری اماں جو کہے گی وہ ٹاسک پورا کرتا رہوں گا، میں اماں کے پاس رہوں گا، اماں اچھے اچھے کام دیتی ہے وہ کام پورا کرتا رہوں گا، میں اپنی اماں کے ساتھ سارا وقت گزاروں گا. تو اماں کو پتا ہے جب بچے کو اماں کے بغیر نہ چلے تو ماں کو کیسے چلے بچے کے بغیر. تو ماں اسے اپنے زندان کا، نگاہوں کے زندان کا قیدی بنا دیتی ہے، اپنی محبت کی بیڑیوں میں جکڑ لیتی ہے، پھر اس کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتی، اپنے پاس سے کہیں جانے نہیں دیتی، ہمیشہ اپنے ساتھ اور اپنے پاس رکھتی ہے. پھر کسی دن وہ بچہ کہتا اماں چھوٹا ٹاسک دینا، اماں تھوڑا آسان دے دینا آج. اماں بولے کیوں پیر درد ہو رہے ہیں؟ آج سزا دی ہے نا خود کو، اتنی دیر ایک پیر پہ کھڑے تھے تو تھک گئے ہو، نہیں کر پاؤ گے. تو کہتے نہیں اماں تھکا تو نہیں ہو، مگر غم ہو رہا ہے کہ نہیں کر پایا، تو دکھ ہو رہا ہے کہ پھر نہیں کر پایا. تو اماں کہتی ہے کہ بیٹے آج کوئی ٹاسک نہیں ہے، آج آرام کر لیں. یہ ہوگا عید کا دن کہ جب دل میں طلب ہوگی نا کہ ابھی بھی کرنا ہے نا، زیادہ نہیں تھوڑا دے تو دو. کیوں بیٹھا نہیں جاتا نا، آرام اب کرنے کی عادت نہ رہی، وہ ٹائم پہ کھلا دو، ٹائم پہ سلا دو، اب وہ زندگی نہ رہی. اماں چھوٹا نہیں تو بڑا، بڑا نہیں تو چھوٹا ٹاسک دے دو. اماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چھوٹا ہی ٹاسک دوں، لیکن بیٹا آج تو نہیں، آج تو آرام کر. کیوں؟ آج تیری عید کا دن ہے. کیا مطلب؟ چل تجھے آج گھماؤں پھراؤں. روز ٹاسک کرتا ہے نا، روز ٹاسک کرتا ہے پورے میرے، روز میرے جو مشن دیتی ہوں اسے پورا کرتا ہے. کبھی تھک جاتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے، کبھی خوش ہو جاتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے. میرے بندے چل آج کچھ اور کرتے ہیں. تو بندہ پوچھے کیا کر دیں آج، کیا کریں اماں؟ چل تو اور میں سیر کریں، صرف تو اور میں، چل ہم دونوں گھومنے چلیں. جو کسی کے ساتھ جانے نہیں دیتی وہ خود گھمانے لے جا رہی ہے نا، جو کسی کے ساتھ گھومنے جانے نہیں دیتی وہ خود گھمانے لے جا رہی ہے. چل بیٹا تو اور میں گھومنے چلیں، ہے نا. کیا کرو گے؟ آئس کریم کھاؤں گا. ٹھیک ہے آئس کریم. آج جو تو بولے، تو روز جو میں کہتی ہوں تو وہ پورا کرتا ہے، آج جو تو کہے وہ میں پورا کروں گی. پتا تجھے کیا کھانا ہے؟ اماں فلاں دکان کی آئس کریم کھانا ہے، چلو. اماں فلاں دکان کی چاکلیٹ کیک کھانا ہے، اچھا چلو. اماں فلاں دکان میں جانا ہے، فلاں مال میں جانا ہے، فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، فلاں ہوٹل کا کھانا ہے. چلو بیٹا آج تیری ہر چاہت پوری، جو مانگ لے دے دو، ہے نا، جو مانگ لے دے. یہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، یہ عید کا دن. دیکھنا آج تھک رہے ہو نا، عید کے دن بھی سب کام سے فارغ ہونے کے بعد تمہارا دل کہے گا کہ کیا کروں اللہ پاک، اور کیا کروں آج، اب تیرے لیے اب کیا کروں. تو خالی رہا نہیں جاتا اللہ. اب یہ زندگی نہیں رہی کہ کھا لیا پی لیا، وقت پہ آرام کر لیا، وقت پہ سو لیا، وقت پہ. یہ اللہ آج دن خالی خالی جا رہا ہے. تو وہ عید کا دن جو ہے نا، رب کہہ رہا ہے میرے ساتھ گزار لے. پورا رمضان تھکایا ہے، کبھی خود کو ہنسایا ہے، کبھی رلایا ہے، کبھی جیتا ہے، کبھی ہارا ہے. میرے بندے کوئی نہیں،
آج تو فارغ ہے، آج تو خالی ہے، آج عید کا دن ہے، چل تم مجھ سے باتیں کر، میں تجھ سے باتیں کروں. تو یاد رکھنا عید کا دن رب کے ساتھ گزرے. یہ رب چاہتے ہیں میرے ساتھ وقت گزار. جب تو سب سے فارغ ہو جا نا، سب سے فارغ ہو جا تو میرے ساتھ وقت گزار. لیلۃ الجائز، آج تو جو مانگے گا میں دوں گا، آج تو جو چاہے گا میں تجھے عطا کروں گا. آج انعام کی رات ہے. شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، شکر ادا کریں. اللہ آپ نے ہمیں اپنا وہ بندہ بنا لیا جس کا لمحہ لمحہ آپ پر نثار ہے. مزید اور مزید اپنا سب کچھ آپ پر نثار کرنے کا ہر لمحہ خواہش بڑھتی جا رہی ہے. ہر پل تمنا جاگتی جا رہی ہے. دل میں کہیں جو دفن تھی تیری محبت وہ زندہ ہوتی جا رہی ہے. کہیں منو من مٹی کے نیچے دنیا کی چاہتوں کے، دنیا کی خواہشوں کے، دنیا کی محبتوں کے نیچے جو تیرے نام پہ جینے کی، تیرے نام پہ مرنے کی آرزوئیں تھیں، دب چکی تھیں، آج ابھرتی جا رہی ہیں. مولا حقیقی کیا ہی مبارک رمضان ہے. یہی تو ہے کہ رمضان سے پہلے تو کچھ اور تھا، اب تو کچھ اور ہوتا جا رہا ہے. یہی تو دلیل ہے کہ تو رب کا ہوتا جا رہا ہے، اس کی چاہتوں میں کھوتا جا رہا ہے، خود کو بھولتا جا رہا ہے، خود سے لڑتا جا رہا ہے، اسی کا غم اور اسی کی خوشی میں بہتا جا رہا ہے. یہی تو زندگی ہے، اصل یہی تو زندگی ہے. یاد رکھو عید کے دن بھی خالی نہ رکھنا خود کو. عید کے دن بھی خالی نہ رکھنا خود کو. بندوں میں نہیں تو رب میں مصروف رکھنا خود کو. بندے نہ ملے تو رب میں مصروف رکھنا خود کو، ورنہ کیا ہوگا؟ آرام کی عادت پڑ جائے گی، زندگی پھر سے پیچھے کو نکل جائے گی. تو ایسا نہ ہو کہ جو آگے بڑھے ہیں پھر پیچھے کو ہٹ جائیں، جو پایا ہے وہ کھو نہ جائے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں اور الگ الگ انداز سے شکر ادا کریں. آخری ایام ہے، آخری ایام ہے، مبارک ایام ہے، مقبولیت والے ایام ہے. اتنا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اتنا شکر ادا کرو کہ اللہ اضافہ کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے، اضافہ کرتا جائے. اور کام لے اور کام لے اور کام لے اور اس کی چاہت پوری کرے، اپنی چاہت پوری کروائے. اس کا بعد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو جس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے گا میں اس نعمت میں اس کے اتنا اضافہ کروں گا. نہیں سمجھ میں آ رہا نا اب اور کیا کریں؟ مگر تمنا جو اٹھ رہی ہے قلب و جاں کو بے قرار کر رہی ہے، روح کو تڑپا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، وہ آرزو بے چین ہے، وہ جذبے پھڑپھڑا رہے ہیں کہ اپنے مولا کے لیے اور کیا کریں. اللہ اور اس سے اچھی زندگی تجھے کیسے دے پائے، اس سے اور بہتر کیا کر سکے. کیوں دھیرے دھیرے اس کے ہوتے جا رہے ہو، دھیرے دھیرے اس کے ہوتے جا رہے ہو، دل اس کے نام کرتے جا رہے ہو، جو اپنا ہے سب کھوتے جا رہے ہو، ہے نا. تو اس کیا مطلب؟ ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اسے پاتے جا رہے ہو،
اس کے ہوتے جا رہے. تو اس وقت میں روح کی تسکین، قلب و جاں کا قرار صرف اللہ کی ذات بن رہا ہے نا، صرف اور صرف اللہ کی ذات بن رہی ہے. تو جو وقت ہے مقررہ، اس کے مکمل ہونے سے پہلے اتنا ہم رب کے ہو جائیں، اتنا ہم رب کے ہو جائیں، اتنا ہم رب کے ہو جائیں کہ وہ ہم پر فریفتہ ہو جائے، اور پھر وہ ہاتھ تھام لے اور کہے اسے چھوڑوں گا نہیں، اب اسے اپنے سے دور ہونے دوں گا نہیں، ہے نا. وہ فدا ہو جائے، وہ فریفتہ ہو جائے، ہم اس کے، وہ ہمارا ہو جائے. صرف ابھی کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کی اور عبدیت کی بیڑیوں میں وہ ہمیں جکڑ لے، تاکہ ہم کہیں جانے نہ پائیں، اس کے زندان، اس کی نگاہوں کے زندان کے قیدی بن جائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. صرف آج کے لیے، کل کے لیے نہیں، صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے فیصلے کروا لو ایسی زندگی کے، انبیاء اور صحابہ والی زندگی، انبیاء صحابہ والی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلے کروا لو مکمل طور سمجھ رہے. تو اس کے لیے ضروری ہے، وقت مقررہ قریب آ رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، چند دن، چند راتیں، چند ایام بچے ہیں. تو کیا کرنا ہوگا؟ شکر، شکر اتنا ادا کریں، اتنا ادا کریں، الگ الگ انداز سے. کبھی نماز پڑھ پڑھ کے شکر ادا کریں، کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ، پھر صلاۃ شکرانہ، پھر صلاۃ شکرانہ، پھر صلاۃ شکرانہ. مولا مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے مجھے کیا کیا نواز دیا ہے، تو میں کس چیز کا نام لے کے شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسی پر شکرانہ. جن جن چیزوں سے مجھے تو جتنا ملا ہے اس پر شکرانہ، جس جس طرح سے مجھے تو ملا ہے اس پر شکرانہ، جن جن لوگوں کے ذریعے مجھے تو ملا ہے اس پر شکرانہ، جو جو ذریعہ بنے ہیں تجھ تک پہنچانے کے لیے اس پر شکرانہ، جو جو لمحے ملے ہیں تیرے قریب جانے کے لیے اس پر شکرانہ، ہر چیز شکرانہ. پھر مولا تجھ پہ تیرے خاطر شکرانہ، اے اللہ اس پہ شکرانہ. ادا کرتے چلو 2 رکعت نماز. پھر اگر کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں جو تمہاری ملک میں ہے تو نکالو، 1 نوٹ نکالو، مولا تیری محبت پہ شکرانہ، پھر دوسری نوٹ نکالو، مولا تیری اداؤں، تیری نظر کرم پہ شکرانہ، یا اللہ تیری توفیق پہ شکرانہ، یا اللہ اپنا بنانے کے لیے جو راہیں سجائیں اس پہ شکرانہ. مولا تو راہ بنا اس پہ شکرانہ، مولا تو منزل بنا اس پہ شکرانہ، مولا تو رہبر بنا اس پہ شکرانہ. تو ساقی بھی، تو جام بھی، تو مینا بھی، تو میخانہ بھی، اس پہ شکرانہ. کہاں کہاں کیسے کیسے تو نے کیا کیا نواز دیا، خبر ہے بھی اور خبر نہیں بھی، علم میں ہے بھی اور علم میں نہیں بھی، سب پہ شکرانہ. نکالتے چلو ہر نوٹ. مولا تو پاس ہے اس پہ شکرانہ، تو ساتھ ہے اس پہ شکرانہ، تیری یادوں میں زندگی گزر رہی ہے اس پہ شکرانہ، تیرے کام میں تو نے لگا رکھا ہے اس پہ شکرانہ. ادا کرتے چلو. پھر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، کلمے کی تسبیح پڑھ لی، اللہ اس پہ شکرانہ، شکرانے کی تسبیح پڑھ رہی ہوں کلمے کی، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ رہی ہوں شکرانے کے طور پر، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ رہی ہوں شکرانے کے طور پر، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہوں مولا شکرانے کے طور پر. میرے مولا میں اس وقت میں تو نے مجھے کیا کیا دے دیا، میں کیا شکر ادا کروں اور کیسے ادا کروں اور کس طرح ادا کروں. رمضان کے مہینے کی برکتوں پہ شکرانہ، جو عطا ہوا اس پہ شکرانہ، جو نہ عطا ہوا اس میں تیری کوئی مصلحت ہے اس پہ بھی شکرانہ. اگر کوئی چیز نہ عطا ہوئی ہو، اس میں تیری کوئی مصلحت ہو، اس پہ بھی شکرانہ.
مولا تیری حکمتوں کو، تیری مصلحتوں کو تو جانتا ہے، میرے لیے کس چیز میں خیر اور بھلائی اور بہتری ہے وہ تو جانتا ہے، مجھے کس حد تک کہ کہاں تک کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ تو جانتا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے وہ تو جانتا ہے، اور تو نے اس طرح مجھے چلایا، اس پہ شکرانہ۔ جو یاد آئے اللہ یہ تسبیح، جو نعمت یاد آئے اس پہ تسبیح پڑھو، ذکر پہ ذکر کرو، الگ 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 ذکر کریں، مولا شکرانہ شکرانہ۔ بس ان آخری دنوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نا اس پہ اتنا شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم۔ بس یہ جو اضافہ ہوتا چلا جائے گا نا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا نا، خدا کی قسم پھر لیلۃ الجائزہ کا انعام اللہ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اس کے وصل سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ عشق تیرا نہیں مجھ کو تو چاہیے، وصل جانا کے بعد اور کیا چاہیے۔ تو بس سبق لے لو، اور یہ صرف آپ کا میرا سبق نہیں ہے، جہاں تک جس تک جیسے بھی ہو سکے پہنچاؤ اس بات کو، اس خبر کو، اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچا دو، تاکہ جس کو توفیق کسی چیز کی نہ بھی ملی ہو تو کم از کم رمضان پر ہی وہ شکرانہ ادا کر لے، تو رمضان کی جو بھی برکتیں اس کو ملی ہیں اسی پر وہ شکرانہ ادا کر لے، تاکہ وہ چیز، یہ تو رمضان چلا جائے گا مگر اس کا شکرانہ تیرے کام آ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سب کچھ نواز دیا جائے گا جو رمضان بعد نہیں مل پائے گا یا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہنچا دو، جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس کیا کہتے ہیں میڈیا کے وہ ہیں ذرائع ہیں، ہر ذرائع میں یہ میسج کو پہنچا دو، اپنے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنی اپنی سمجھائشوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جان پہچان والوں میں، سب کو پہنچاؤ، کثرت سے ادا کرو شکر، لئن شکرتم لازیدنکم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حياتنا وتقبل مماتنا